مجھے پتا ہے کہ تم نے وہ تصویریں اپنے کمرے میں چھپا رکھی ہوں گی۔ ہم دونوں ابھی یہاں سے وہاں چل رہے ہیں، میں اپنے 3-4 جوان بھی ساتھ لے چلوں گا، میں خود وہ تصویریں ڈھونڈ لوں گا اور پھر تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ ثابت ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ تم پاکستانی جاسوس ہو، اس کے ساتھ ہی میرے کارناموں میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیا تم مجھے واقعی اتنا نالائق اور اناڑی سمجھتے ہو مسٹر ایس پی؟ کیا میں نے تمہارا گلا پکڑنے کا منصوبہ بناتے ہوئے اس خطرے کو پہلے سے ذہن میں نہیں رکھا ہوگا؟ مجھے تو یہ بھی یقین تھا کہ میں جیسے ہی کرشنا مینن اور تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گا، تم دونوں کی حفاظت پر مامور محکمہ خفیہ والے میری چھان بین میں لگ جائیں گے اور میری ہر حرکت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس خطرے کے باوجود میں تمہارے خلاف ایک تباہ کن ہتھیار کی حیثیت رکھنے والے ان فوٹوگرافز کو اپنے کمرے میں چھپانے کی حماقت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تمام فوٹوگرافز اس ہوٹل سے باہر ایک خفیہ جگہ محفوظ ہیں اور اب بھی بآسانی تمہارے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا بازی اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنا اور میرا پستول چپ چاپ میرے حوالے کر دو اور جیسا میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ۔ اس کے ذہن نے تیزی سے میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا تجزیہ کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مایوسی کی پرچھائیاں اترتی دیکھی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے حربے کی کامیابی پر خود کو شاباشی دے پاتا، اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر تو سارا ٹنٹا ہی ختم ہو گیا۔ آخری بار اپنے معبود کا نام لو اور اپنے گھر والوں کو یاد کر لو، میں تمہیں گولی سے اڑانے والا ہوں۔ اس کے بعد وہ تصویریں تم نے کہیں بھی چھپا رکھی ہوں وہیں رکھی رہ جائیں گی اور میں خطرے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے، اور اگر یہ مجھے اسی وقت گولی مار دے تو واقعی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ رد عمل ظاہر کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر مجھے ملک کے عدم کا راہی بنا سکتی تھی، لہٰذا میں نے بجلی کی تیزی سے دماغ لڑایا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دماغ میں ڈالی گئی بات کے تحت ایک تمسخر آمیز قہقہ لگایا۔ ایس پی انجینئر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والی حیرانی کے تاثرات نظر انداز کر کے کچھ دیر ہنستا رہا، پھر گویا بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایک بات بتاؤ مسٹر ایس پی، کیا تم نے کبھی جاسوسی کے شعبے میں کام کیا ہے؟ چلو تمہاری طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ کبھی نہیں، کیونکہ اگر تمہیں جاسوسی کا ذرا بھی تجربہ ہوتا یا ہم جاسوسوں کے طریقہ کار جانتے تو ایسی بچگانہ بات ہرگز نہ کرتے۔ ایس پی نے اپنے پستول کا رخ بدستور میری چھاتی کی طرف رکھا، البتہ اس کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ میں نے اپنا لہجہ پر اعتماد رکھتے ہوئے بات آگے بڑھائی، یہ بتاؤ مسٹر ایس پی، تمہارے خیال میں کیا میں اچانک یہاں ٹپک پڑا ہوں؟ میرا مطلب ہے مجھے کیا خواب آیا تھا کہ کرشنا مینن، ایس پی انجینئر اور جنرل ٹمی ان دنوں میں سری نگر کے گرینڈ پیلس میں اکٹھے ہوں گے؟ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر ایس پی انجینئر ہکا بکا رہ گیا ہے۔ میں نے اپنا نفسیاتی حملہ تیز کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، مجھے کیسے علم ہوا کہ کرشنا جی کی سیکیورٹی کے عملے کے انچارج ان کے منہ چڑے لکشمن جی کی لاڈلی بہن بھی سرکاری طیارے میں ساتھ آئے گی اور یہ سارا ٹولہ ہوٹل کے عقبی ونگ میں ان کمروں میں ٹھہرے گا جہاں عیاشی کی محفلیں بھی سجیں گی اور ایسے مواقع بھی ملیں گے جنہیں ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بہترین انداز میں استعمال کر سکیں گے۔ یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے کہ راگنی کا دل تم پر آ گیا اور اس نے کرشنا جی کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ گناہ کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ میری باتوں نے ایس پی کا دماغ سن کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہا تھا، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ پستول کی نال کا رخ میری طرف سے پھر گیا ہے۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت بھانپتے ہوئے بات آگے بڑھائی، کہا یہ سب کچھ بتانے کا مقصد تمہیں یہ احساس دلانا ہے مسٹر ایس پی کہ اتنا بڑا جاسوسی مشن کوئی اکیلا بندہ مکمل نہیں کرتا، ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میں سب کچھ تو تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم لوگوں کے یہاں پہنچنے کا سارا پروگرام بہت پہلے سے ہمارے علم میں تھا اور تم لوگوں کے بارے میں حاصل شدہ ساری معلومات بھی پہلے ہی حاصل کر کے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ازبر کروائی جا چکی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے براہ راست تعلق استوار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جبکہ میرے کئی ساتھی اسی ہوٹل میں پس پردہ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ گویا اس کے اعصاب پر ہتھوڑا بن کر گر رہا تھا۔ میں نے خاموش رہ کر اسے بولنے کا موقع دیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا تو میں نے مضبوط لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ پشمینہ شالوں کے ذریعے تم سب لوگوں کو للچانے کی ترکیب بھی مجھے اس مشن کے انچارج نے سمجھائی تھی اور انہوں نے ہی راگنی کے تمہاری طرف جھکاؤ کو بھانپ کر جال بچھانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ میں اب یہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ کرشنا مینن اور اس کی ٹیم کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہال کمرے سمیت ان کے استعمال میں آنے والے تمام کمروں کو بگ کیا جا چکا تھا اور ان میں خفیہ کیمرے بھی نصب کیے جا چکے تھے۔
یہ تصویریں بھی اس کمرے میں نصب خفیہ کیمرے نے بنائی ہیں اور میں نہیں جانتا کہ ان تصویروں کی مجموعی تعداد کتنی ہے۔ مجھے صرف یہی تصویریں دیکھ کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ گھاگ انسان وقتی طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ کہا، اپنا پستول رکھ دو مسٹر ایس پی۔ مجھے بے بس کرنے کے باوجود تم اپنے آپ کو تباہ و برباد ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اگر تمہاری یہ تصاویر بدنام زمانہ اریاں، رسالوں، پینٹ ہاؤس اور پلے بوائے میں گندی سرخیوں اور چٹخارے دار تبصروں کے ساتھ چھپیں گی تو تمہاری پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تم اپنے ہونہار بیٹے سائرس ایس پی انجینئر کی ملامت اور شکایت بھری نظروں کا کیسے سامنا کرو گے؟ تم تو اسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنانا چاہتے ہو نا؟ ذرا سوچو وہ اپنے کلاس فیلوز کی تضحیک بھری نظروں کا کیسے سامنا کرے گا؟ اس کے اعصاب پر پے در پے ہتھوڑوں کی طرح برسنے والی ان نفسیاتی ضربوں کی اثر انگیزی کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ تاہم ایس پی اب تک اپنے چہرے کو تاثرات سے عاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جانے کے تصور سے شاید اس کی مزاحمتی ذرہ میں خاصا بڑا چھید پڑ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میرا منہ دیکھ رہا تھا اور پستول کی نال جھک گئی تھی۔ میں نے اس کے حساس ترین جذباتی گوشوں کو بدستور ہدف بناتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی۔ کہا، ہمیں تو یہ بھی علم ہے مسٹر ایس پی کہ آپ کو ریٹائر ہونے کے بعد سفیر بنا کر ایران بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور تم یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنانے کے لیے بےتاب ہو، کیونکہ تمہاری بیوی ایران کی سرزمین کو اپنا گھر بنانے کے برسوں سے خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس کے باپ وہاں کی زرتشت قوم کا سب سے بڑا پیشوا ہے۔ ذرا سوچو، گندے جریدوں میں چھپی یہ تصویریں تمہاری بیوی اور اس کے باپ پر کیسی قیامت توڑیں گی؟ کیا وہ اس شرمناک انکشاف کے بعد اپنے جاننے اور ماننے والوں کو منہ دکھانے کے لیے زندہ رہ سکیں گے؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایس پی کا ماؤزر پستول والا ہاتھ بری طرح لرزا، جیسے ہتھیار اچانک بہت بھاری ہو گیا ہو۔ پھر پستول کی نال جھکتی چلی گئی۔ اچانک خاصا ٹھنڈا موسم ہونے کے باوجود مجھے اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھرتی دکھائی دیں۔ چند لمحوں کی ششوپنج کے بعد اس نے اپنا ماؤزر میز پر رکھ دیا، جو میں نے فوراً ہی اچک کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ میرے پستول سے کم از کم 1.5 گنا وزنی تھا۔ میں نے ماؤزر کی نال کا رخ ایس پی کی طرف کرنے کی زحمت نہیں کی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ذہنی طور پر پوری طرح شکست کھا چکا تھا۔ وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر شبخابی کے لبادے کی لٹکتی جیب نے اسے کچھ یاد دلایا اور اس نے میرا پستول بھی نکال کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے فوری طور پر اپنا پستول اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بس بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کچھ ہی دیر میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ میں نے خود سے مزید بات نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ گفتگو کا نئے سرے سے آغاز کرے تاکہ میں اس کی موجودہ جذباتی اور اعصابی کیفیت سمجھ سکوں۔ آخر اس نے گہری سانس بھری اور دھیمے ٹوٹے لہجے میں بولا، لگتا ہے اب میرے لیے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کاش میں اپنے قدم بہکنے نہ دیتا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک لغزش کا اتنا سنگین خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اسے مزید گفتگو سے گریزاں پایا تو ماؤزر اپنے لباس میں چھپایا اور پستول سنبھالتے ہوئے ٹھوس بے لچک لہجے میں کہا، یہ سب میرے لیے بھی خوشگوار نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم ہم سے تعاون کرو گے تو تمہارا راز ہی رکھا جائے گا، اور اپنا مقصد پورا ہوتے ہی ہم وہ تمام فوٹوگرافز ضائع کر دیں گے۔ اس نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بدستور شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں تمہاری بات کا یقین نہ بھی کروں تو تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ پوری بساط تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے تحیر اور مروبیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، تمہاری انٹیلیجنس سروس بہت خطرناک ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لوگ اتنی گہرائی میں جا کر اتنی باریک بینی سے منصوبہ سازی کر سکتے ہو۔ میں نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، تمہارا ملک طاقت اور حجم میں کسی افریقی ہاتھی جیسا ہے مسٹر ایس پی، اور اس کے تقابل میں میرا ملک بمشکل گھوڑے کی حیثیت رکھتا ہے جسے بدقسمتی سے ایک دائمی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے۔ ایسا زوراور، تند خو اور خطرناک دشمن کہ اگر ہم نے معمولی سی غفلت اختیار کی تو وہ ہمیں روند کر نیست و نابود کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ لہٰذا اپنی بقا اور سلامتی کی خاطر آنکھیں کھلی رکھنا اور اس خطرناک دشمن کے نازک پہلوؤں پر ضرب لگانے کے مواقع تلاش کرنا ہماری مجبوری ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں تمہارے تاثر کی تردید کرنا بھی چاہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ تم لوگ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے جان کی بازی لگا رہے ہو، اور مجھے موقع ملا تو میں بھی یہی کروں گا۔ میں نے اس کی بات پر کوئی فوری رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اسے مزید بات کرنے کا موقع دیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے گویا اپنی ہمت اور حوصلہ یکجا کرتے ہوئے قدرے بحال لہجے میں کہا،
میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں کوئی بد کردار، عیاش اور اوباش انسان بھی نہیں ہوں۔ میری بیشتر زندگی اعتدال کے دائرے میں گزری ہے۔ چند بار بہکنے کے علاوہ میں نے کبھی اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کیا، اور بے شمار مرتبہ کھلی دعوتیں اور للچا دینے والے مواقع نظر انداز کیے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کہتے ہوئے در حقیقت اپنی کوتاہی کا تجزیہ کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بولا، میرے اس طرح بھٹکنے میں راگنی کے حسن اور اداؤں کے مقابلے میں سری نگر کے رومان پرور ماحول کا زیادہ بڑا کردار ہے۔ راگنی مجھے دلی یا کسی اور جگہ گھیرنے کی کوشش کرتی تو میں شاید بالکل گھاس نہ ڈالتا۔ ویسے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے اس دور دراز گوشے میں سخت سیکیورٹی کے گھیرے میں تحفظ کے گہرے احساس کی وجہ سے میں نے اپنے لیے تعین کردہ احتیاطی تدابیر سے غیر ارادی طور پر چشم پوشی اختیار کر لی تھی، جس کا نتیجہ تو مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں نے ایس پی انجینئر کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ میرے اشاروں پر چلنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن ساتھ اسے یہ خدشہ ہے کہ مجھ سے تعاون کے نتیجے میں اس کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے اپنے مطالبات پیش کرنے سے پہلے اسے اطمینان دلانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کی بات کروں، میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں مسٹر ایس پی کہ ہم تمہیں کسی بھی طرح کے نقصان سے بچاتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر تم سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کوئی کارروائی کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں گے کہ تم پر کوئی حرف نہ آنے پائے، لیکن اس کے بدلے میں ہم تم سے بھی بھرپور تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے رد عمل کے طور پر اس کے چہرے کی رونق کچھ بحال ہوتے دیکھی۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، کیا مردوں والا وعدہ ہے مسٹر منوہر؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ہماری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مسٹر ایس پی، تم مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے یہ بھی یقین دہانی درکار ہے کہ تم ہم سے مکمل اور غیر مشروط تعاون کرو گے، اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ اگر مجھے کہیں بھی شک گزرا کہ تم مجھے غچہ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اپنے وعدے سے آزاد ہو جاؤں گا، جس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ ایس پی انجینئر نے میری بات غور سے سنی اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ایئر فورس جوائن کرتے ہوئے ہندوستان سے ہر حال میں وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، لیکن میں حقیقت پسند انسان ہوں۔ حالات و واقعات انسان کو کوئی بھی عہد و پیمان توڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو فریب دینے کی کوشش نہیں کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ میں نے اس کے لہجے کی صداقت بھانپنا چاہی۔ بظاہر مجھے اس میں کوئی کھوٹ محسوس نہ ہوا، تاہم میں نے اپنے آپ کو انتباہ کیا کہ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قدر توقف کے بعد میں نے کہا، مجھے تم پر یقین ہے مسٹر ایس پی، لیکن اپنے ساتھیوں کے اطمینان کے لیے اس سوال سے ابتدا کروں گا کہ آج سپہر کو کرشنا جی اور جنرل ٹمی کے ساتھ تم نے جو میٹنگ کی تھی اس کے چیدہ چیدہ نکات اور موضوعات کیا تھے؟ ایس پی انجینئر نے میری بات توجہ سے سنی اور پھر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے اس میٹنگ میں ہونے والی تمام گفتگو نہ صرف سنی ہے بلکہ ریکارڈ بھی کر لی ہوگی، اور اس وقت بھی ہماری ساری گفتگو سنی اور ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں اہم باتیں دہرا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہماری باتوں سے تم لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا، کرشنا جی چاہتے ہیں کہ موسم سرما کے آغاز کے بعد ہندوستان اور چین کی سرحد پر واقع کچھ علاقے قبضے میں لینے کے لیے فوجی پیش قدمی کی جائے جن پر دونوں ملکوں کے درمیان تنازع چل رہا ہے۔ اس نے میرے تاثرات جاننے کے لیے توقف کیا۔ مجھے پوری توجہ سے سنتے پا کر اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، اس میٹنگ کا مقصد ان علاقوں کا حتمی انتخاب تھا جن پر حملہ کر کے ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے حملہ کرنا تو خیر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایسے سرحدی علاقوں پر یلغار کرنا چاہتے ہیں جہاں کی نگران چوکیاں چین کی فوج ہر سال موسم کی سختی کی وجہ سے خالی کر کے دونوں ملکوں کی سرحدوں کا تعین کرنے والی میک موہن لائن سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میں نے اس کو رک کر سوالیہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا، تم یہ بھول جاؤ مسٹر ایس پی کہ میں یہ سب پہلے سے جانتا ہوں، بس تم بولتے جاؤ اور خاص طور پر میک موہن لائن کے پار ان مقامات کے نام ترتیب سے دہراؤ جن پر تمہاری فوج باری باری قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ایس پی انجینئر نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور بات آگے بڑھائی۔ بولا، دراصل یہ سارا منصوبہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی طرف سے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو کروائی گئی اس یقین دہانی پر مبنی ہے کہ چین ایسی کسی پیش رفت کا طاقت سے جواب نہیں دے گا، اور اگر ایسا ہوا بھی تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے تبت میں تعینات کیے گئے دلائی لاما کے مسلح جانثار اس قدر شدید شورش برپا کریں گے کہ چین کی ساری توجہ تبت کو قابو میں رکھنے پر مرکوز ہو جائے گی۔ ویسے بھی ان کارروائیوں کے ذریعے پنڈت نہرو کچھ اور بھی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون سے مقاصد؟
एसपी इंजीनियर ने कहा, पहली बात तो ये कि पंडित नेहरू चीन की फौजी ताकत, अज़्म और हिंदुस्तान के बारे में उसकी नीयत जांचना चाहते हैं। फिर वो ये भी जांचना चाहते हैं कि ऐसी किसी पेशरफ्त के नतीजे में रूस हमारी किस हद तक हिमायत करेगा। तीसरा और सबसे अहम पहलू अमेरिका को ये जताना है कि हम उससे दोस्ती पक्की करने के लिए उसके हरीफ चीन के खिलाफ डट कर खड़े होने की ताकत रखते हैं। मैंने उसकी बातें ज़हन नशीन करते हुए असबात में सर हिलाकर कहा, ये बताओ कि तुम लोगों ने इब्तिदाई तौर पर कितनी निगरान चौकियों पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। एसपी ने कहा, हम लोगों ने इस मीटिंग में ठगला पास, दरियाए नमकचू और कोंका पास और चुशूल के इलाकों में ऐसी 60 चौकियों को हदफ बनाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दी। मैंने उन चौकियों पर बजरिया हेलीकॉप्टर जवानों की टोलियां उतारने और फिर उन्हें बाकायदगी से कुमक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल की। मैंने कहा, चलो इतना काफी है, ये बताओ कि वो नक्शा अभी तुम्हारे पास ही मौजूद है ना, जिस पर तुमने मैकमाहन लाइन के पार मौजूद उन तमाम निगरान चीनी चौकियों पर निशान लगाए हैं जिन पर तुम्हारी फौज हमला करके कब्जा करने का इरादा रखती है। एसपी इंजीनियर ने हाँ में सर को जुम्बिश दी। मैंने कहा, मुझे वो नक्शा दरकार होगा, फिक्र न करो, मैं उन मकामात के फोटो उतार कर वो नक्शा सही सलामत तुम्हें वापस कर दूंगा। एसपी इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे कल उन इलाकों के फजाई जायजे के दौरान वो नक्शा साथ ले जाना पड़ेगा। मैंने फौरन कहा, कोई मसला नहीं, तुम कल रात उसे मेरे हवाले कर देना, बल्कि मैं कल अपना कैमरा साथ लाऊंगा और यही नक्शे के निशानजदा हिस्सों की तस्वीरें उतार लूंगा। अब जरा ये भी बता दें कि जनरल टिम्मी और आप पाकिस्तानी कश्मीर में क्या क्या कार्रवाइयां करने का इरादा रखते हैं। ये बात करके मैंने दरअसल हवा में तीर चलाया था, क्योंकि मैं जनरल टिम्मी की पाकिस्तानी कश्मीर पर हमले की ख्वाहिशात खुद उसकी ज़बानी सुन चुका था। खुशकिस्मती से मेरा ये तुक्का बिल्कुल ठीक बैठा। एसपी इंजीनियर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बता रहा हूँ भाई, इसी मौजू पर तो सबसे ज्यादा बहस हुई थी। जनरल टिम्मी बजिद है कि चीन के सरहदी इलाकों की तरह पाकिस्तानी कश्मीर के भी ऐसे सरहदी इलाकों का तयन किया जाए जिन पर मुस्तकबिल की किसी जंग में सबसे पहले हमला किया जा सकता है और जिन्हें बहुत कम मज़ाहमत के साथ कब्जे में लिया जा सकता है। वो उन पुलों और सड़कों को भी निशानजद करना चाहता था जिन्हें तबाह करके पाकिस्तानी कश्मीर का बाकी मुल्क से राब्ता खत्म किया जा सके, ताकि जंग की सूरत में पाकिस्तानी कश्मीर में तैनात फौज को कुमक न पहुंच सके। एसपी इंजीनियर ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर मेरे वजूद में सनसनी फैल गई। ताहम मैंने अपने लहजे को हद्दुल वसा मामूल के मुताबिक रखते हुए पूछा, तुम लोगों ने यकीनन पाकिस्तानी कश्मीर के इन मकामात पर भी निशान लगाए होंगे, मसलन चिकोठी, लीपा, टेटवाल। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, यार जब तुम सब जानते हो तो मेरी जबान से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या मुझे अच्छी तरह फंसाने के लिए? मैंने कहा, तुम इसकी परवाह न करो मिस्टर एसपी, बस तुम बोलते जाओ। पाकिस्तानी कश्मीर का बाकी पाकिस्तान से राब्ता काटने के लिए कौन कौन से मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की गई है? एसपी ने कहा, इस हवाले से सारी मंसूबाबंदी जनरल टिम्मी ने की है और उसी ने तमाम निशानात लगाए हैं। तुम नक्शा देखोगे तो सब मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, ये मामला तो तय हो गया। अब तुम्हें मेरी कुछ और फरमाइशें पूरी करनी हैं। कैसे पूरी करनी है उसके रास्ते तुम खुद निकालोगे। मेरी बात सुनकर वो चौंका और तहय्युर भरे लहजे में पूछा, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया एसपी जी, जरा जहन पर जोर डालकर बताओ, तुमने मुझे अब तक कौन सी ऐसी बात बताई है जो मुझे पहले से मालूम नहीं थी? जब हम इस होटल में इस हद तक रसाई रखते हैं तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मौका पाकर उस नक्शे की फोटोग्राफी कौन सा मुश्किल काम है? फिर तो हमें तुमको घेरने का सरदर्द मोल लेने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर एसपी इंजीनियर के चेहरे पर पजमुर्दगी छा गई। वो बेचारा समझ रहा था कि सस्ते में उसकी जान छूट गई। मैंने उसकी मायूसी नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा, मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर एसपी, अपने वतन को हिंदुस्तान की तरफ से लाहक ताज़ा तरीन खतरे का कलाकमा करना हमारा अव्वलीन मकसद है और तुम पर इसलिए इतना वक्त जाया किया गया है कि इस मकसद की तकमील में तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। एसपी ने मेरी बात सुनकर हकीकी हैरानी से कहा, कौन सा ताज़ा तरीन खतरा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने सर्द लहजे में कहा, इतना भोलपन न दिखाओ मिस्टर एसपी, मैं मारूद तैयारे की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने मरे मरे लहजे में पूछा, तुम HALH-24 मारूद की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, हिंदुस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा सुपरसोनिक जंगी तैयारा। उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मारूद अच्छा तैयारा है, लेकिन बदकिस्मती से हम उसे आवाज से तेज यानी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ाने के काबिल इंजन ढूंढने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब तुम मुझे ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर एसपी।
میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ ایسی کوشش کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت خطرناک نکلے گا۔ میری بات سن کر ایس پی انجینئر کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، یقین کرو میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ H-24 ماروت پروجیکٹ کے آغاز کے وقت میں ہی ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ کا انچارج تھا اور اس پر زیادہ تر پیش رفت میرے دور میں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے یہ طیارہ اپنی پرواز کے دوران کبھی بھی آواز سے زیادہ رفتار یعنی ماک 1 کی حد پار نہ کر سکا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 0.93 ماک یعنی 690 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ رفتار بھی ماروت محض چند منٹ برقرار رکھ پایا تھا۔ میں نے کہا، لیکن اس طیارے کا پروجیکٹ تو ماک 2 کی رفتار سے اڑنے کے دعوے کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ ایس پی نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ تھکے تھکے لہجے میں کہا، ماروت طیارہ آزمائشی پرواز کے لیے تیار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایسا انجن حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں جو اسے ماک 1 سے زیادہ تیز اڑنے کی طاقت دے سکے۔ اس وقت اس میں 2 برسٹل سڈلے آرفیس 703 انجن فٹ ہیں۔ یہ وہی انجن ہیں جو ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ میں ہمارے ہاں تیار ہونے والے فولینڈ نیٹ طیارے میں پہلے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ میں نے ایس پی انجینئر کے ساتھ ماروت طیارے کے حوالے سے گفتگو میں جان بوجھ کر جرمن انجینئر کرٹ ٹینک کا ذکر نہیں کیا تھا۔ دراصل میں جانچنا بلکہ بھانپنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کس حد تک سچ بول رہا ہے، کتنا غچہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ ماروت طیارے کی تیاری میں کرٹ ٹینک کا نام گول کر جاتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہوتا کہ وہ مجھے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ اس موضوع پر رضاکارانہ طور پر بات کرنے کے لیے آمادہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ بھی لگا کہ وہ ماروت طیارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے خاصا آزردہ ہے۔ بولا، ہماری حکومت ماروت طیارے کی تجارتی پیمانے پر تیاری اور انہیں انڈین ایئر فورس کے سر تھوپنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس طاقت کے انجنوں کے ساتھ ماروت طیارہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ہمارے پاس لگ بھگ اسی طاقت کے برطانوی ساختہ ہاکر ہنٹر طیاروں کا فلیٹ پہلے ہی سے موجود ہے۔ ایس پی نے قدرے توقف کے بعد کہا، شاید تمہیں پتا ہو 2 سال پہلے تمہاری ایئر فورس کے F-86 سیبر طیارے نے ہمارے جاسوسی مشن پر پاکستانی حدود میں پرواز کرنے والے کیمبرا طیارے کو مار گرایا تھا اور ہمارے 2 پائلٹ گرفتار کر لیے تھے۔ اس لیے میں انڈین ایئر فورس کو سست رفتار طیاروں سے نجات دلانے کی کوششوں میں سب سے پیش رہا ہوں، کیونکہ اصل تذلیل تو ہم ہی کو برداشت کرنی پڑتی ہے نا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری تیز رفتار طیاروں کی تیاری کی یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہو پائی اور ماروت بھی ماک 1 کی حد پار نہیں کر سکا۔ میری اس طیارے سے دلچسپی اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب یہ واضح ہوا تھا کہ اس سے ماک 2 کی رفتار سے اڑانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بات کو دانستہ کرٹ ٹینک کی طرف لانے کے لیے کہا، یہ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عالمی منڈی میں بہت سے ایسے انجن موجود ہیں جو طیارے کو ماک 2 سے بھی زیادہ رفتار سے اڑا سکتے ہیں۔ میں نے 2-3 سال پہلے پڑھا تھا کہ امریکہ کے F-104 طیارے نے ماک 2 سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ کہیں ماروت طیارے کے ڈیزائن میں تو کوئی نقص نہیں ہے؟ میرا مطلب شاید طیارے کا ایئر فریم ماک 1 سے زیادہ رفتار والے انجن کے لیے موزوں ہی نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ قدرے چونکا اور پھر ستائش بھرے لہجے میں کہا، فائٹر طیاروں کے بارے میں تمہاری معلومات میرے لیے حیران کن ہیں۔ لگتا ہے تمہیں اس حوالے سے بہت اچھی طرح سکھایا پڑھایا گیا ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے مسٹر ایس پی، دراصل میں ذاتی طور پر جنگی طیاروں میں گہری دلچسپی رکھتا ہوں، براہ کرم آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ایس پی انجینئر نے بھی جواب میں سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ پنڈت نہرو نے طیارے کی ڈیزائننگ اور طیارے کے عمل کی نگرانی کے لیے انتہائی تجربہ کار جرمن انجینئر کرٹ ٹینک کی خدمات بہت بھاری معاوضے پر حاصل کی تھی، اور اس نے لگاتار 2 سال تک بے پناہ عرقریزی اور مہارت سے ڈیزائن تیار کیا تھا۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے اور ایئر فورس کے دیگر اعلیٰ حکام نے اس ڈیزائن پر سنجیدہ اعتراضات اٹھائے تھے۔ ہماری رائے میں طیارے کی سست رفتاری کے علاوہ داؤ پیچ آزمانے کی اہلیت بھی غیر تسلی بخش تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کے ان اعتراضات پر اس جرمن انجینئر کا رد عمل کیا تھا؟ ایس پی انجینئر نے شانے اچکائے، بولا، کرٹ ٹینک بہت اڑیل انسان ہے۔ وہ بضد رہا کہ اس کے ڈیزائن میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر طاقتور انجن نصب کیا جائے تو ماروت طیارہ ماک 2 کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ڈیزائن پر نظر ثانی کے لیے بھی بھاری رقم کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان تمام برسوں میں ایئر فورس کرٹ ٹینک کی صلاحیتوں کے حوالے سے مایوس ہو چکی ہے۔ ویسے بھی ماروت طیارے کی تجارتی پیمانے پر تیاری میں کم از کم 4-5 سال مزید لگ جائیں گے۔ اس وقت تک اس کا شمار فرسودہ طیاروں میں ہونے لگے گا۔ میری رائے میں ہم نے ماروت طیارے میں بیکار اتنا وقت اور پیسہ برباد کیا ہے۔
मैंने अपने आप को मुतनब्बे किया कि मुझे उस शख्स की बातों पर अंधाधुंध यकीन नहीं करना है और उसके बयान के हर पहलू की तस्दीक की हर मुमकिन सही करनी है। लिहाजा मैंने ठोस लहजे में कहा, मुझसे बात करते हुए ये बात जहन में रखना मिस्टर एसपी, अगर तुम्हारी बातों में झूठ की हल्की सी मिलावट भी साबित हुई तो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। तुमने मुझे जो कुछ बताया है वो हमारे लिए बिल्कुल नया और नाकाबिले यकीन है, लिहाजा तुम्हें अपनी बातों को सच्चा साबित करना होगा। मेरी बात सुनकर एसपी इंजीनियर ने पजमुर्दा लहजे में कहा, यकीन करो मैंने तुमसे किसी भी मामले में अब तक गलत बयानी नहीं की। तुम जिस तरह चाहो इन बातों की तस्दीक कर सकते हो। मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अपने दावों की तस्दीक के लिए मारूत प्रोजेक्ट की तमाम अहम दस्तावेजात, माँ उस पर पेशरफ्त की तमाम तफसीलात, डिजाइन की ड्राइंग्स और उसकी कारकर्दगी पर उन एतराजात की नकूल वगैरह मुझे फराहम करनी होंगी जो तुमने और तुम्हारे एयरफोर्स के साथी अफसरान ने उठाए थे। मेरी बातें सुनकर एसपी इंजीनियर के चेहरे पर तनाव के आसार पैदा हुए। जाहिर है मैंने खासे कड़े और मुश्किल मुतालिबात उसके सामने पेश कर दिए थे। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम मुझे संगीन खतरात में धकेल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे ये तमाम मुतालिबात पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मगर मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं तमाम उम्र तुम्हारे हाथों में कठपुतली बनकर नहीं नाच सकता। तुम्हें मुझसे जो कुछ मनवाना है अभी मनवा लो और उसके बाद हमेशा के लिए मेरी जान छोड़ने का वादा करो, वरना, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना क्या? उसने टूटे हुए लहजे में कहा, वरना मैं तंग आकर अपने ही हाथों अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। बेशक तुम मुझे जलील रुस्वा करना, मीनारे खामोशा पर चील कव्वों और गिद्धों की खुराक बनती मेरी लाश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका लहजा बता रहा था कि वो अपने दिल की बात कह रहा है। मैंने तसल्ली देने वाले लहजे में कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें आइंदा जहमत नहीं दूंगा। पता नहीं उसने मेरे वादे पर यकीन किया था या नहीं, ताहम उसने इजहार तशक्कुर के लिए सर जरूर हिलाया। सच्ची बात यह है कि उस वक्त तक मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं अपने इस वादे की पासदारी कर पाऊंगा या नहीं। अपने वतन की सलामती पर हर्फ आता देख कर तो मैं अपनी जान वार सकता था। इस तिश्ना वादे की क्या हैसियत थी। रात अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। मैंने रुखसत होने से पहले माउजर पिस्तौल एसपी इंजीनियर को वापस लौटाते हुए तय किया कि मैं सुबह नाश्ते के बाद एक बार फिर उसकी तस्वीर उतारने के बहाने अपने कैमरे के साथ यहाँ आऊंगा और चीन और पाकिस्तानी कश्मीर की सरहदों पर हमलों के लिए निशानजदा मकामात के हामिल नक्शों की तस्वीरें बना लूंगा। मैंने एसपी इंजीनियर को पाबंद किया था कि अगर कल दोपहर को उन मकामात के फजाई जायजे के नतीजे में कोई रद्दोबदल, कमी या इजाफा हो तो वो पूरी दयानतदारी से मुझे आगाह कर दे। एसपी इंजीनियर मुझे छोड़ने के लिए फर्शी मंजिल की लॉबी तक आया। मुझे हॉल कमरे में कोई दिखाई न दिया। रागिनी और कृष्णा मेनन गालिबन अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। हो सकता है मुझे होटल के अकबी विंग के दरवाजे तक लाकर छोड़ने से एसपी का मकसद ये यकीन दहानी हासिल करना हो कि मैं वाकई होटल के उस हिस्से से रुखसत हो गया हूँ। उसकी मजीद जासूसी के लिए वहीं किसी गोशे में छुप कर तो नहीं बैठ गया। मुझे वापसी पर सिक्योरिटी एहलकारों के खेमे में कोई नकलो हरकत दिखाई न दी। अलबत्ता चेक पोस्ट पर 2 जवान मुस्तैदी से पहरा देते दिखाई दिए। मुझे देखकर वो हैरान से हुए, लेकिन मैंने सर के इशारे से उन्हें शब बखैर कहा और होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ चल पड़ा। रात खासी सर्द थी और होटल के सब्ज़ारों पर हू का आलमदारी था। इस्तकबालिया पर मौजूद अमला चाय कॉफी के साथ नींद भगाने और आपस में बातें करके खुद को जगाए रखने की सही करता नजर आया। मैंने वहां रुकने की जरूरत महसूस नहीं की और सीधा अपने कमरे में आ गया।